اللہ پاک نے ہم پر بہت احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یہ عظیم کلمہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی دوستو، اس کا شکر، اس کی قدر باہر ملکوں میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب باہر ملکوں میں جائے، اللہ کے راستے میں جائے 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے، ادھر پھر باہر ملکوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کلمہ نصیب کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو اسلام کی دولت نصیب کی ہے، ادھر پتہ نہیں چلتا۔ ہماری تشکیل ہوئی تھی یہ مرکز سے 2 مہینے کی تشکیل تھی جاپان۔ ہماری جنگل خیل کی جماعت تھی، سہیل امیر صاحب اور شاہد بھائی، کومیل بھائی، 4 ساتھیوں کی جماعت تھی، 2 مہینوں کی تشکیل تھی جاپان میں، اور ابھی ہماری واپسی ہوئی۔ تو میرے بھائی دوستو، جاپان کے لوگ ادھر ہمیں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ کتنا بڑا کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ جاپان جو ملک ہے یہ پوری دنیا میں میرے بھائی دوستو 1 نمبر پر ہے، ہر چیز اس کی 1 نمبر پر ہے۔ اگر گاڑی دیکھی جائے وہ بھی 1 نمبر پر، اگر ہم بازار سے فریج AC خریدتے ہیں وہ بھی 1 نمبر پر، ساری چیزیں ان کی 1 نمبر پر۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کے ساتھ یہ عظیم کلمہ نہیں ہے جو کلمہ ہمیں اللہ پاک نے بغیر مانگے دیا ہے۔ نہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی رشتہ داری تھی، اللہ نے بغیر مانگے یہ کلمہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ وہ کلمہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی دوستو، دنیا کے 1 نمبر ملک ہے، لیکن یہ عظیم کلمہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 13 کروڑ ان کی آبادی ہے، اور سارے بت پرست ہیں، سارے بت پرست، مرتے ہی ان کو جلایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے وہ مرتے ہیں بس ان کو جلاتے ہیں، اور موت کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کو چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا 1 نمبر اور موت کے ساتھ جہنم۔ اور میرے بھائی دوستو، جاپان کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت دین کے قریب لوگ ہیں۔ جو دنیا میں 1 نمبر آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے سنت کی زندگی کو پکڑا ہے، انہوں نے دین کی زندگی کو پکڑا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا کرو۔ سارے جاپان کے لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور جب 12 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سارے ملک میں میرے بھائی دوستو 1 گھنٹی لگتی ہے، سارے ملک کی 1 گھنٹی جب وہ لگتی ہے تو ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے، جتنے ان کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ان کا بریک ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں وہ کھانا کھاتے ہیں اور کلولا کرتے ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ آپ کلولا کرو۔ اور 5 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور مغرب کے بعد سارے لوگ میرے بھائی دوست اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد بہت کم لوگ آپ کو میرے بھائی دوستو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، بہت کم گاڑی آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی، سارے لوگ مغرب کو گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے بتایا کہ صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سویا کرو، تو یہ انہوں نے پکڑا ہے۔ اور میرے بھائیو، جھوٹ تو سارے ملک والے جھوٹ تو کوئی بھی نہیں بولتا، ایسی ان کی تربیت کی ہے بچپن سے اسکولوں میں کہ جھوٹ تو وہ بالکل جانتے بھی نہیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ امانت میں خیانت بالکل جانتے ہی نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کیا ہے۔ ساری چیزیں میرے بھائی دوستو، سب چیزیں 1 نمبر، لیکن میرے بھائی دوستو انہوں لوگوں میں دین کی کمی ہے۔ میرے بھائی دوستو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں یہ جاپان میں ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری سہولتیں ہیں، سالانہ 28,000 لوگ میرے بھائی دوستو وہاں خودکشی کرتے ہیں۔ ان کو سکون نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ سالانہ 28,000، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں یہ جاپان میں ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو، ان کو جگہ جگہ جاپان والے ملک نے ان کے لیے اپنی جگہ بنائی خودکشیوں کی۔ ہم ایک جگہ پہ گئے، ہماری تشکیل تھی، ادھر ایک جنگل تھا، بہت بڑا جنگل تھا، تو ہمیں بتایا گیا مقامی لوگوں نے کہ وہ جنگل ہے کہ جہاں لوگ آتے ہیں
پہلے اپنا نام لکھتے ہیں کہ اس دن پہ میں اس جنگل میں جاؤں گا اور ادھر میں خودکشی کروں گا. تو میرے بھائی دوستو ادھر آتے ہیں، آدمی بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں اور اس جنگل کے اندر چلی جاتی ہیں. ادھر سردی بہت زیادہ ہے، بہت برف باری ہوتی ہے. تو کچھ لوگ مقامی لوگوں نے بتایا کچھ لوگ سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درختوں پہ انہوں نے رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور اپنی رسی گردن میں ڈالتے اس سے خودکشی کر لیتے ہیں. 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد پولیس والے آ جاتے ہیں، جتنے لوگ مرے ہوتے ہیں اس کو ڈال کر ایک جگہ جلانے کی ادھر اس کو جلا لیتے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بہت قابل رحم والے لوگ ہیں. عورتیں جو ہے وہ پردے والی عورتیں ہیں. ایسا پردہ ہم اس سے پہلے بھی میرے بھائی دوستوں مڈغاسکر گئے، موریشس گئے، بنگلہ دیش گئے، ایسے اور ملکوں میں گئے سہیل امیر صاحب کے ساتھ. تو ایسا پردہ ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، اپنے ملک میں بھی ایسا پردہ نہیں دیکھا جیسے جاپانی لوگ پردہ کرتے ہیں. عورتیں جو ان کی ہوتی ہیں بالکل میرے بھائی دوستو وہ پردے والی عورتیں ہیں. ایک عورت بھی 2 مہینے میں ہم نے بھی پردے کی عورت نہیں دیکھی، ایسی پردے والی عورت. لیکن میرے بھائی دوستو وہ عورتیں جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتی. شادیاں کیوں نہیں کرتی؟ کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم 18 سال بڑا کرتے ہیں، 18 سال ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. جب یہ 18 سال کے ہو جاتے یہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور پوری عمر یہ پھر ہماری چہرہ بھی نہیں دیکھتی، اس لیے ہم شادیاں نہیں کرتے. جاپان میں شادیاں بہت کم ہیں، اور جو عورت شادی کرتی ہے، جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، حکومت اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں، بچے کو ماہانہ کتنا وظیفہ دیتے ہیں کہ یہ عورت بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو پیسے دیتے ہیں. ادھر میرے بھائی دوستو دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے. سارے عورتوں نے اپنے ساتھ، ہم دیکھتے تھے سارے عورتوں نے، کسی نے اپنے ساتھ بلی کو پالا ہے، کسی نے کتوں کو پالا ہے، بس اسی کے ساتھ ان کی زندگی ہے. اور جب بلی یا کتا مر جائے ان کے لیے علیحدہ سے ایک بلڈنگ سا بنا تھا، ہم نے ادھر دیکھا. جب وہ بلی یا کتا مر جائے پھر اس کو وہ ادھر لے جاتے ہیں، بلی اور کتے کو جلاتے ہیں، پھر اس کا جو راکھ ہوتا ہے ادھر اس کو رکھتے ہیں. پھر 3 ماہ میں، 6 ماہ میں، سال میں وہ عورت آتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ میرے ساتھ بلی کتے نے اتنا وقت گزارا ہے. تو میرے بھائی دوستو دین والی زندگی پکڑی ہے، ہماری جو نبی کی سنت ہے وہ پکڑا ہے. لیکن میرے بھائی دوستو صرف ان میں کمی جو ہے وہ صرف میرے بھائی دوستو کلمے کی کمی ہے. ہاں میرے بھائی دوستو نماز کی ان میں کمی ہے، دین کی کمی ہے، اور سب وہ دین کے قریب لوگ ہیں. ابھی ان پر میرے بھائی دوستو محنت ہے، ان کے لیے دل میں ہمدردی ہے. آج تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز جاپان کی استعمال کرتے ہیں، کہ جاپان کی چیز 1 نمبر ہے، خراب نہیں ہوتی. لیکن میرے بھائی دوستو جاپان کے لوگ آج بغیر کلمے کے مر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کو جا رہے ہیں. تو ہم میرے بھائی دوستو نیت کرے، ارادے کرے، اللہ سے مانگے کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، ان کو میرے بھائی دوستو ہم کلمہ سکھائیں، ان کو کلمہ پڑھوائے، ان کے لیے میرے بھائی دوستو ہم روئیں. ہم ادھر گئے، ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ مذاکرہ کیا رائے ونڈ میں، کوارٹ مرکز میں پیر اعظم شاہ صاحب نے، کہ ادھر آپ نے کسی کو دعوت نہیں دینی، نہ ہمیں جاپانی زبان آتی تھی، صرف سنت کے لباس کے ساتھ آپ ان ملکوں میں پھرو اور ان کے لیے دعائیں کرو اور سنت کا اہتمام کرو. تو میرے بھائی دوستوں ہم اسی سنت کے لباس کے ساتھ ان ملکوں میں گئے، ان میں ہم گشتیں کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے خیر خواہی رکھتے تھے دل میں. تو کئی عورتیں اور کئی مرد میرے بھائی دوستو ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو ہم نے اس کو چھوڑا نہیں. ادھر ہی میرے بھائی دوستو جو مقامی لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کے ساتھ ملایا اور ان کو کہا کہ اگر اسلامی سینٹر ہے یا مسجد ہے ادھر آپ آیا کرو اور دین کی اور باتیں سیکھا کرو. ہاں پوری دین پر چلنا چاہتے ہو، پوری عمر چلنا چاہتے ہو، ادھر روز آپ آیا کرو. تو میرے بھائی دوستو اس لباس کے ساتھ ہم جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور میرے بھائی دوستو ان کے لیے روئیں. تو وہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت پریشان لوگ ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن میرے بھائی دوستو دین نہیں ہے، پریشان ہے.
آپ کی سنت کے لباس کو دیکھ کر میرے بھائی دوستو آپ ان کے لیے خیر خواہ ہو، وہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی دوستو اسلام میں آ سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک بچہ بیٹھتا تھا، تو وہ کئی دن نہیں آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، غیر مسلم تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے اور گھر میں ہے۔ تو نبی نے فرمایا چلو اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ ان کے گھر پہ گئے، تو وہ مرنے کی حالت میں تھا، تو نبی نے ان کو فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھو۔ تو یہ بچہ اپنے باپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، نبی کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ اس نبی کی بات کو مانو، تو جیسے اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح نکل گئی۔ تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ آ رہے تھے اتنا خوش نہیں تھے، جب واپس جا رہے ہو بہت خوش ہو۔ تو نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، تو میں اس سے خوش نہ ہوں تو کیا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ لوگ جو ہے سالانہ 28,000 لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول ان کے لیے کتنا میرے بھائی دوستو کتنا ان کے لیے خفا ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہم پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو قبول کرائیں۔ ہمارے ریونٹ کے امام تھے مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہا تھا، کٹورے میں پانی پی رہا تھا۔ تو میں نے اس کو فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں باہر ملک جا رہا ہوں سال کے لیے 7 ماہ کے لیے، اور اتنے ڈراپ مثال 5 لاکھ 10 لاکھ ڈراپ میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے فرمایا کہ آپ تو بہت غریب آدمی ہو، آپ کیسے جا رہے ہو؟ تو مجھے پانی دکھایا کٹورے میں کہ یہ پانی دیکھو مولانا صاحب، اتنا آنسو اللہ کو بہایا ہے تب اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوست یہ تبلیغ کی جو محنت ہے یہ قبولیت کی محنت ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ پاک سے اپنے آپ کو انسان قبول کرائے، اللہ کے سامنے روئے، روزے رکھے اور پوری امت کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ذریعہ انسان بنائے۔ تو میرے بھائی دوست یہ جاپان ملک ہے، یہ سارا اسلام میں آ سکتا ہے، اس کے لیے ہم روئے، اس ملک میں ہم جائیں۔ ادھر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے یہی مطالبے کیے، الحمدللہ ادھر تبلیغ کا کام بہت زیادہ ہے، الحمدللہ 6 مراکز ہے جاپان میں، اور ادھر 300 مسجدیں ہیں، مصلی کے ساتھ 300 مسجدیں ہیں۔ 1990 میں وہ مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ صرف 2 مسجد تھی۔ یہ تبلیغ کی جماعتیں آتی ہے پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، یہ جماعتیں آتی ہیں، اس کی برکت سے ہمارے ملک میں 300 مسجدیں بن گئی اور 6 مراکز بن گئے۔ الحمدللہ ہر مرکز میرے بھائی دوست اعمال سے آباد ہے، اور الحمدللہ 200 سے زیادہ مسجدیں یہ 5 اعمال پہ آباد ہے۔ تو وہ مقامی لوگ ہم سے یہی درخواست کر رہے تھے کہ آپ لوگ جا رہے ہو، آپ ہمیں جماعتیں بھیجو، اور جتنی زیادہ جماعتیں بھیجو گے یہ ملک والے زیادہ جلدی اسلام میں آ سکتے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں یہ ایک نمونہ بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو جتنا مجمع بیٹھا ہے سب نیتیں کرے، اس رمضان مبارک میں اپنے آپ کو اللہ پاک سے قبول کرائے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آخری کونے پہ لے جاؤ۔ یہ جاپان جو ہے میرے بھائی دوست یہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کا آخری کونا یہ جاپان ہے، اور میرے بھائی دوستو اس سے آگے سارا میرے بھائی دوستو پانی ہے، اور جب ایشیا میں سورج نکلتا ہے یہ سب سے پہلے جاپان کی طرف سے نکلتا ہے، سورج بھی وہی سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو مشرق کی نیت کریں، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سارے ملکوں میں میرے بھائی دوستو لے جائے اور ہمیں ذریعے کے طور پہ استعمال کرے۔ اور میرے بھائی دوستو پوری دنیا جو میرے بھائی دوست اکٹھا ہوئی ہے، یہ ساری محنت جو کر رہی ہے یہ اسلام کو ختم کرنے کی محنت کر رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو ابھی اٹلی میں ایک اجتماع ہوا، عیسائیوں کا ایک اجتماع ہوا، جس ہمارا اجتماع ہوتا ہے، عیسائیوں کا ہیڈ کوارٹر یہ اٹلی ہے، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر مکہ مدینہ ہے۔ تو اجتماع ہوا، 70,000 لوگ میرے بھائی دوستو بیٹھے تھے، مرد عورت۔ اس کی پادری نے ترغیب چلائی کہ پوری دنیا کو عیسائیت پھیلانے کے لیے کون کون تیار ہے، تو 70,000 مرد عورت عیسائی آ کر انجیل پر ہاتھ رکھا کہ پوری دنیا میں یا ہماری قبری ہوگی یا پوری دنیا میں عیسائیت ہوگی۔ تو ایسے میرے بھائی دوستو غیر لوگ محنت کر رہے ہیں، غیر لوگ میرے بھائی دوستو دن رات ایک کیا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، اور ہم میرے بھائی دوستو یہ مبارک محنت ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے میرے بھائی دوستو ہم نیت کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرائیں۔
میرے بھائی دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں افریقہ سے فرانس آ رہا تھا جہاز میں، تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائیوں کا پادری ہوں، عالم ہوں۔ مجھے کہا آپ کون ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمانوں کا عالم ہوں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اپنی دین کو پھیلانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم اپنی دین کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سال کے لیے جاتے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور کم سے کم ہم سے روزہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس عالم نے مجھے کہا، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور میں فرانس کا رہنے والا ہوں۔ میری تشکیل ہوئی افریقہ کی ایک بستی میں، ساری بستی مسلمانوں کی تھی۔ میری ادھر تشکیل ہوئی، میں نے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا اور میں اس بستی میں گیا۔ 4 سال مسلسل اس بستی میں گزارے، اور 4 سال میں جتنے مسلمان تھے سب کو میں نے عیسائی کیا۔ ابھی 4 سال کے بعد اپنی بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا ہم آج صرف 4 مہینے مانگتے ہیں اپنے مسلمان سے، حق دین ہے، نبی خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، حق دین کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس نے میرے بھائی دوستو، جس نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینوں کی نیت کرے، اور جس نے میرے بھائی دوستو جس کے قوائف پورے ہیں وہ بیرون ملکوں کے لیے نیت کرے، اور میرے بھائی دوستو پوری دنیا کی نیت کرے۔ اور میرے بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں جو عظیم کلمہ نصیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے یقین جو ہے میرے بھائی دوستو، یہ دنیا سے کٹ جائے آخرت پہ آ جائے، مال سے کٹ جائے اعمال پہ آ جائے، مخلوق سے کٹ جائے خالق کی ذات پہ آ جائے، کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے میرا حق کا واسطہ کہ تم بھی مجھ سے محبت کر۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم میں کہ اے ابن آدم، میں جو بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اپنی عزت اور اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، لیکن میں تجھ سے تیری خاطر بغرض محبت کرتا ہوں، تجھ سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی دوست، ایک حدیث میں آتے ہیں مفہوم ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس اللہ سے میرے بھائی دوستو ہمارا بھی تعلق بن جائے، اس اللہ کو میرے بھائی دوستو ہم بھی ٹائم دیں۔ اور میرے بھائی دوستو، ایک جگہ پہ اللہ پاک داؤد علیہ السلام سے گلہ کرتا ہے کہ یا داؤد، یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو سب سوئے ہوتے ہیں، ایک محبوب دوسرے محبوبے سے علیحدگی میں باتیں پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگ مجھ سے رات کو علیحدگی میں بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے سامنے اٹھے، اللہ کے ساتھ ہم باتیں کریں، اللہ کو ہم راضی کریں۔ آج ہم خود سوچیں، ہر چیز کو ہم نے ٹائم دیا ہے، کاروبار کو ٹائم دیا ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دیا ہے، دوستوں کو ٹائم دیا ہے۔ اگر آج ہم پوری 24 گھنٹوں میں ٹائم نہیں دیتے، صرف اللہ کو ٹائم نہیں دیتے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور موت کے ساتھ اسی اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور وہی اللہ ہمیں سارے عذابات سے بچا سکتے اور کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست، 24 گھنٹے میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ کو ٹائم دیں۔ اور میرے بھائی دوستو، اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، لیکن موت سے پہلے میرے بھائی دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کرو ہمارے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ہم اللہ کو سوال کریں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے گا۔ تو سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے اور سب نے اللہ کو ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ ہم پر بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے قوم میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ آدمی آپ کے قوم سے نکل جائے میں ابھی بارش برساتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون آدمی ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے کہ اللہ پاک ہم پہ بارش برسائے۔ تو سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ وہ کون آدمی ہے جو 40 سال سے نافرمان ہے۔ تو جو آدمی 40 سال سے نافرمان تھا وہ بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا، اور اس نے دل میں اللہ کو کہا کہ اللہ،
آج تک آپ نے مجھ پر پردہ رکھا ہے، ابھی میں قوم سے نکلوں گا تو ساری قوم مجھ پر لعنت برسے گی، اے اللہ میری دل سے توبہ، آج کے بعد آپ کی نافرمانی پہ زندگی نہیں گزاروں گا۔ تو میرے بھائی دوست، اللہ نے فوراً بارش برسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ وہ آدمی تو نکلا نہیں، آپ نے بارش برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس آدمی کی وجہ سے میں نے بارش روکا تھا اسی آدمی کی وجہ سے میں نے بارش برسایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ آدمی مجھے بھی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ میرا دشمن تھا تب آپ کو نہیں دکھایا، ابھی وہ میرا دوست بن گیا، اب آپ کو کیسے دکھاؤں؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی دوستو موت سے پہلے جب موت آئے گا ایک آدمی بہت روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون شروع ہو جائے گا، خون ختم ہو جائے گا، لیکن وہ رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اور دوسرا محمد رسول اللہ، ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ زندگی گزارے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو اللہ کے رسول کے طریقے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ بس اسی طریقوں کے ساتھ ہم میرے بھائی دوستو پوری ملکوں میں جائیں، اپنے ملکوں میں پھرے، اپنے محلوں میں پھرے، اس کا بہت اثر ہے۔ لوگ میرے بھائی دوستو خود بخود میرے بھائی دوستو دین کی طرف آئیں گے۔ میرے بھائی دوستو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو ایک دفعہ باہر نکلے، کوئی تھا نہیں۔ جب باہر نکلے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، وہ ٹھہرا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک 3 جوانوں سے بات کی کہ آپ کے ساتھ یہ اونٹ ہے، یہ مجھ پر بیچتے ہو؟ تو ان جوانوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو ابھی پیسے نہیں ہے، میں اونٹ لے کر جاؤں گا اور آپ کو پیسے بیچ دوں گا۔ تو ان جوانوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اونٹ لے کر جاؤ اور پیسے بیچو۔ تو اللہ کے رسول نے اونٹ لے کر مسجد نبی کی طرف گئے، اور میرے بھائی دوستو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں، ہمیں آگے جانا ہے، یہ آدمی کون تھا جو ہم سے اونٹ لے کے چلا گیا، پیسے بیچ گئے نہیں بیچے گا؟ تو ان تینوں میں سے ایک بولا کہ جب یہ آدمی ہم سے باتیں کر رہا تھا تو میں تو اس کی منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے پھول نکل رہے تھے، میں تو اس کی باتوں میں گم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے یہ ہم سے اونٹ کیسے لے کے گیا۔ وہ دوسرا بولا کہ اس کی اتنی پیاری آنکھیں تھی، میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی آنکھوں میں گم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا یہ ہم سے اونٹ کیسے لے کے چلا گیا۔ تیسرا بولا اس کی اتنی پیاری زلفیں تھی، میں تو اس کی زلفوں کی طرف دیکھنے لگا، اس کی زلفوں میں گم ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا یہ ہم سے اونٹ کیسے لے کے چلا گیا۔ تو میرے بھائی دوست یہی باتیں کر رہے تھے۔ اس قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی تھی، وہ خیمے میں بیٹھی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور ان جوانوں کو کہا اگر یہ آدمی آپ کو پیسے نہ لائے اس کے پیسے مجھ سے لے لو۔ تو ان جوانوں نے اس سردار کی عورت سے کہا آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں ہو، آپ کیسے پیسے دو گے؟ تو اس عورت نے کہا جب یہ آدمی آپ سے باتیں کر رہا تھا میں اس کی چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ سچا چہرہ تھا، اس لیے میں اس کی پیسے دیتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آیا، پیسے بھی لائے، کھجور بھی لائے، اور ان جوانوں سے ملا کہ ہمارے آقا نے بھی آپ سے اونٹ لے کے گیا ہے، یہ پیسے لے لو اور یہ کھجور لے لو کہ آپ مسافر ہو، ہدیے کے طور پہ دیے۔ تو ان جوانوں نے کہا کہ آپ کا آقا کون ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ تو کہا یہ کہاں رہتا ہے؟ کہا یہ مسجد نبی میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے۔ تو ان جوانوں نے کہا، سارے قافلے والوں نے کہا کہ پیسے بھی رکھو، کھجور بھی رکھو، ہمارا سارا قافلہ آپ کے نبی کے پاس جاتے ہے، پہلے ایمان لاتے ہے پھر پیسے اور کھجور لیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو سنت کے ساتھ میرے بھائی دوستو ہم جب پھریں گے لوگ خود بخود دین کی طرف آئیں گے، تو پوری دنیا کی ہم نیتیں کریں، جیسے ہم میرے بھائی دوست ابھی آئے تو آپ بھی نیت کرو کہ آپ بھی باہر ملکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کے ارادے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی اٹھنا نہیں، ایک درخواست ہے۔